بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 47 سال بعد بھارت کے حالات اتنے خراب ہوئے ہیں کہ کسی پرائم منسٹر کو ہنگامی دورہ کرنا پڑا بارڈر ایریا کا۔ مودی نے وہاں کی گراؤنڈ سچویشن کا دورہ کیا، حالات کا جائزہ لیا، 26 منٹ کی تقریر کی۔ پورا بھارت ایک بار پھر اسی امید میں بیٹھا رہا کہ مودی کچھ بولے گا۔ چین کے خلاف جیسے پاکستان کے خلاف بول بول کر وہ ہیرو بنتا رہا، بھارت کے مظلوم مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھا کر خود کو خطے کی بہت بڑی طاقت سمجھتا رہا۔ مودی کے لداخ کے دورے کی مکمل تفصیل آپ کو بتائیں گے، اور مودی کی وزٹ پر جو چائنا نے دھمکی دی ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے۔ ڈیٹیل میں جانے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی اردو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ پچھلے ایک ہفتے سے یہ خبر چل رہی تھی کہ راج ناتھ سنگھ جو بھارت کے ڈیفنس منسٹر ہیں انہوں نے دورہ کرنا ہے اور اس میں آرمی چیف بھی ان کے ہمراہ ہوں گے، لیکن اچانک ہی یہ دورہ کینسل ہوا۔ مودی نے یہ دورہ کیا ہنگامی بنیادوں پر اور اس کو ٹاپ سیکرٹ رکھا گیا۔ را آرمی اور ایئر فورس کے ٹاپ کے عہدیداروں کو اس دورے کا پتہ تھا، جنہوں نے سیکیورٹی انتظامات کو یقینی بنانا تھا۔ اس دورے کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ وہاں پر جو فوجیں تعینات ہیں ان کی حوصلہ افزائی ہو۔ دوسرا بڑا مسئلہ وہاں کے جو لوگ ہیں، وہاں کے جو لوکل باشندے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی تھی۔ ان میں بغاوت آ رہی تھی، روزانہ ان کی آڈیو کلپس، ویڈیو کلپس سامنے آ رہی ہیں جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھارتی سرکار جھوٹ پہ جھوٹ بولتی جا رہی ہے، میڈیا خاموش ہے، جھوٹ بول رہا ہے، چین روزانہ کی بنیاد پر مزید اندر گھستا جا رہا ہے، فوجیوں کو یرغمال بناتا جا رہا ہے۔ بھارتی عوام جو بھارت کو بہت بڑی طاقت سمجھتی ہے، وہ چین کے سامنے بھارت کا یہ رویہ دیکھ کر بغاوت پر اتر رہے ہیں۔ اور تیسرا بڑا مقصد بھارت کے عوام کو بھی کچھ دکھانا تھا، جو مودی کا سیاسی مورال جو ڈاؤن ہوا ہے اس سب کے بعد، اس کو بھی کھڑا کرنا تھا کہ مودی ڈرتا نہیں، دیکھو لداخ تک پہنچ گیا ہے۔ بہرحال وہ گیلون ویلی میں انٹر نہیں ہو سکا، جن جن علاقوں پر چین قبضہ کر چکا ہے وہاں پر وہ انٹر نہیں ہو سکا۔ جو بچے کچے علاقے ہیں، یہ لے میں اس نے خطاب کیا نیوم کے مقام پر۔ تو آج مودی کی تقریر سننے کے لیے پھر ایک بار پورا بھارت بیٹھا ہوا تھا کہ بڑی دھڑلے والی کوئی تقریر سامنے آئے گی، کوئی چین کو دھمکیاں لگائی جائیں گی، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ مودی وہاں پر مکے لہراتا رہا، انگلیاں لہراتا رہا، بڑا جوش اس نے دکھایا کہ اب قبضہ کرنے کا وقت ختم ہو چکا ہے، اب ہم ڈیولپمنٹ کی طرف جائیں گے۔ اس طرح کی وہ باتیں کرتا رہا، للکارتا رہا کہ بھارتی یہ ہیں، بھارتی وہ ہیں، لیکن چین کا نام اس کے منہ سے نہیں نکلا۔ اس کی تقریر کا ایک ہی مقصد تھا کہ عوام کے ذہن میں یہ بیٹھ جائے کہ مودی ڈرتا نہیں ہے، لیکن چین کا خوف اتنا تھا کہ اس کے منہ سے چین کا نام نہیں نکلا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس دورے کو ٹاپ سیکرٹ رکھا گیا کہ چین کو اگر پتہ چلا تو وہ اس علاقے میں اتنی خراب صورتحال بنا لے گا کہ مودی کو کینسل کرنا پڑ جائے گا دورہ، اور پھر عوام کو کیا منہ دکھائیں گے کہ دورہ کیوں کینسل کیا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے تقریر میں بھی چین کا نام نہیں لیا کہ چین کو کہیں غصہ نہ آ جائے، چین کہیں برا نہ مان جائے۔ تو یہ دورہ صرف اور صرف مودی کے سیاسی مورال کو بچانے کے لیے تھا۔ پھر مودی نے اس جگہ کا دورہ کیا جہاں پر ان کے 100 سے زائد زخمی فوجیوں کا علاج ہو رہا ہے، جنہوں نے مار کھائی ہوئی ہے چین سے۔ وہاں جا کر مودی نے غصے میں ایک چیز بولی کہ اب ہم کسی طاقت کے آگے نہیں جھکیں گے، اب جھکنے کا وقت گزر چکا ہے۔ یہاں بھی چین کا نام نہیں لیا، لیکن اس پر چین نے بھارت کو جواباً دھمکی دی۔ اب اس دھمکی میں مزے کی بات کیا ہے کہ وہ بھارت کا نام لے کر دھمکی دے رہے ہیں اور یہ چین کا نام لینے سے بھی ڈر رہے ہیں۔ پھر اس سے بھی مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں بھارت کا وزیر اعظم بول رہا ہے، جو چین کا نام نہیں لے سک رہا، وہاں پہ دھمکی دے رہا ہے وزیر خارجہ کا سپوکس مین، اور وہ بھارت کا نام لے کے بول رہا ہے کہ بھارت ہمیں مس کیلکولیٹ کر رہا ہے۔
چین بھارت کو کس لیول کا جواب دے گا اس کا اندازہ ہی نہیں ہے، بھارت کو اس کا ادراک ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ ہمارے ساتھ کام کرتے، بائی لیٹرل ریلیشنز بناتے تو ہم بھی آپ کے ساتھ چلتے، لیکن جو بھارت کے آفیشلز جس طرح کے ریمارکس دے رہے ہیں اس سے صاف لگ رہا ہے کہ بھارت چین کو مس کیلکولیٹ کر رہا ہے، لیکن بھارت چین کو ہرگز مس کیلکولیٹ نہیں کر رہا۔ اگر مس کیلکولیٹ کر رہا ہوتا تو وہ چین کا نام لیتا۔ بھارت کے وزیر اعظم نے، حکومتی نمائندوں نے چین کا نام نہیں لیا، آرمی چیف نے، ایئر فورس کے چیف نے، نیول چیف نے، بپن راوت نے، کسی نے بھی ابھی تک چین کا نام نہیں لیا۔ یہ سب جو بڑی بڑی باتیں کرنے والے لوگ ہیں، ان کے منہ سے ابھی تک چین کا نام نہیں نکلا، تو وہ ہرگز مس کیلکولیٹ نہیں کر رہا۔ اور چین بھی یہ بات اچھی طرح سے جانتا ہے۔ اس کی دھمکی کا مقصد یہ تھا کہ بھارت اس قسم کی حرکتوں سے بھی باز رہے جو وہ اپنی فیس سیونگ کے لیے کر رہے ہیں، صرف اور صرف فیس سیونگ کے لیے چین ان کو وہ بھی نہیں کرنے دے رہا۔ بھارتی میڈیا میں اس وقت ایک خوشی کی لہر دوڑی ہوئی ہے کہ لیڈر وہ ہوتا ہے جو فرنٹ سے کور کرتا ہے۔ مودی نے ایک بار پھر میلہ لوٹ لیا ہے۔ فرنٹ لائن پر جا کر جوانوں کے بیچ کھڑے ہو کر بات کرنا، یہی لیڈر ہے۔ تو ہم بھارتی میڈیا سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ کا یہ جو عظیم لیڈر ہے، کچھ دن پہلے یہ پوری دنیا کے سامنے بیٹھ کر بولتا ہے کہ 1 انچ تک بھی کوئی قبضہ نہیں ہوا، کون سا لداخ، کون سی گیلون ویلی، کون سا چین۔ تو جب قبضہ ہی نہیں ہوا، چین اندر گھسا ہی نہیں ہے، تو آج آپ کا یہ لیڈر لداخ میں کیا لینے گیا تھا؟ جن فوجیوں کی عیادت کے لیے گیا، ان فوجیوں کو کس نے مارا تھا؟ پھر کبھی روس کی، کبھی فرانس کی منت ترلے کر رہا ہے کہ ہمیں اسلحہ دے دو کہ ہم پاکستان اور چین کا مقابلہ کر سکیں۔ وہ کس لیے ہو رہا ہے؟ اور پھر روس اور امریکہ سے بار بار مدد کیوں طلب کر رہا ہے کہ چین سے ہماری جان چھڑا دو؟ بھارت کی تباہی کے لیے پاکستان کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایک مودی کی حکومت ہو، انتہا پسندوں کی حکومت ہو، اور ایک بھارتی میڈیا، یہی کافی ہے بھارت کی تباہی کے لیے۔ بھارتی میڈیا نے، بالی ووڈ کی موویز نے جو بھارتی عوام کے ذہن بنا دیے ہیں، جیسے بچوں کو پب جی کھیلنے سے روکا گیا ہے، ایسے ان کو بھی روکنا چاہیے تھا۔ اب ہر بھارتی کا ایسا ذہن بن چکا ہے کہ ہم تو اتنے طاقتور ہیں، آپ مارو، آپ مارتے کیوں نہیں ہو؟ پاکستان کو سبق سکھاؤ، چین کو سبق سکھاؤ، نیپال کو، بنگلہ دیش کو، سب کو مارو۔ یہ ان کا ذہن بن چکا ہے، اور یہ بنایا ہے مودی سرکار نے، بالی ووڈ کی موویز نے اور بھارتی میڈیا نے۔ ہمارا بھی دشمن ہے بھارت، ہمارے کشمیر پر قبضہ کیا ہوا ہے، اس نے ہمارے کشمیر بہنوں بھائیوں پر ظلم کرتا ہے، لیکن جو کوئی بھارت سے آ جائے پاکستان وزٹ پہ، یہاں کے لوگ اس کو جو ویلکم کرتے ہیں، جو اس کو پیار اور محبت دکھاتے ہیں، جو اس کی یہاں میزبانی ہوتی ہے، ہم بچوں کی طرح یہ نہیں کہتے کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم امن چاہتے ہیں، ہم بھائی چارہ چاہتے ہیں، اس کو وہ کمزوری سمجھتے ہیں۔ اور اس سب میں قصور ہے وہاں کی انتہا پسند حکومت کا، وہاں کی بالی ووڈ موویز کا، اور وہاں کے سب سے بڑے پلیئر جو ہیں وہ بھارتی میڈیا ہے، جو بار بار، اب تو عمران خان کی گورنمنٹ آنے کے بعد وہ اتنا ایکسپوز ہوئے ہیں کہ اب پوری دنیا میں مذاق بنا دیا ہے انہوں نے بھارت کا۔ لائر مودی یعنی جھوٹا مودی، یہ ایک خطاب ملا ہوا تھا آپ کے اس عظیم لیڈر کو، اور آج کل جو نیا ٹرینڈ ہے پوری دنیا میں اور پورے بھارت میں چھایا ہوا ہے، وہ بھی ہم جانتے ہیں، سرنڈر مودی۔ مودی حکومت کو اس وقت تمام انٹیلیجنس رپورٹس ملی ہوئی ہیں، وہ سب جانتے ہیں کہ چین کیا کر رہا ہے، کس کی شے پہ کر رہا ہے، پیچھے کون ہے۔ پاکستان کے بارے میں بھی وہ سب کچھ جانتے ہیں، پاکستان کیا کر رہا ہے یا چین سے وہ کیا کروا رہا ہے، اور خود اس میں کس حد تک ملوث ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ پاکستان جو کچھ بھی کرتا ہے خاموشی سے کرتا ہے، تاکہ اسے معاشی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اور اس کے علاوہ ہماری فوج بھی، وہ نہیں چاہتی جیسے بھارتی میڈیا پر ہوتا ہے یہ سب کچھ یہاں پہ ہو۔ اگر انہوں نے خبر دینی بھی ہو تو DGISPR خود آ کر دیتا ہے۔
اور دوسرا भारत को भी एक मौका चाहिए कि वो पूरी दुनिया में शोर कर सके, हंगामा कर सके कि देखो पाकिस्तान हमारे साथ क्या कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। ये मौका पाकिस्तान उसको नहीं देना चाहता, लेकिन मोदी के साथ क्या हो रहा है, किस तरह से वो घिर चुका है चारों तरफ से और उस सब के पीछे हाथ किसका है, मोदी सब जानता है। नाजरीन, आपका इस सब के बारे में क्या कहना है, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी उर्दू को सब्सक्राइब करें, सच टीवी उर्दू फैमिली का हिस्सा बनें। और हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानियों तक ये मैसेजेस पहुंचते रहें।